آج جتنے بھی یہ آ رہے ہیں نا نئے نئے اسکالرز، یا علماء کو اور پچھلے لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ انجینئر مرزا کو سن لیں، غامدی کو سن لیں، اور کسی کو سن لیں، درجنوں کی تعداد میں۔ اب دور حاضر کی 68 علامات کا خلاصہ سن لیجئے۔ ایک بہت اہم نشانی جس سال امام مہدی نے ظاہر ہونا ہے، جس سال امام مہدی نے ظاہر ہونا ہے، اس سال کی بہت اہم ترین نشانی۔ توبہ قبول نہ ہونے کے بارے میں دو باتیں ہیں۔ نمبر ایک، جب تک موت نہ آ جائے، یہ غرغرہ، جب تک سانس میں سانس باقی ہے توبہ قبول، یا اس وقت جو لوگ زندہ ہوں گے جب سورج مغرب سے نکلے گا اس وقت توبہ قبول نہیں ہوگی، اس سے پہلے توبہ قبول ہی قبول ہے۔ اور مکہ مکرمہ بھی ویران ہو جائے گا، لوگوں میں شر کا غلبہ ہوگا، حتیٰ کہ حج کے لیے کوئی بھی مکہ نہیں آئے گا، دنیا سے حج ختم ہو جائے گا ٹوٹلی، اور ایک سیاہ فام چھوٹی پنڈلی والا حبشی حکمران یہ بیت اللہ کو گرا دے گا۔ بہرحال بیت اللہ شریف کو اٹھا لیا جائے گا، حجر اسود کو بھی اٹھا لیا جائے گا کہ حجر اسود بھی جنت سے آیا تھا۔ تو علامات قیامت کے حوالے سے ہم کچھ باتوں کو اور آگے بڑھائیں گے۔ ایک خلاصہ اور ایک سمری سمجھیں، بہت اہم بات ہے، اور بڑے مطالعے کے بعد یہ چیزیں جو ہے نا سامنے آتی ہیں، تو توجہ سے سننے کی، سمجھنے کی، اور ان پیغامات کو آگے پھیلانے کی بھی کوشش کیا کریں۔ زمین جب اللہ نے بنائی تو حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے بھیجا۔ جناب آدم علیہ السلام سے لے کے جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک بے شمار ادوار آئے، دور آئے، طریقے ہوئے، امتیں آئیں، تباہ ہوئیں، کامیابیاں لوگوں کو ملی، بڑے معاملات وہ ہو گئے، ختم ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے جس کوئی نبی نہیں، اور پھر جو زمانہ ہے وہ نبی علیہ السلام کا مبارک زمانہ ہے، بعثت کا زمانہ ہے۔ اب ہمارا جو ٹاپک ہے وہ نبی علیہ السلام کی بعثت سے لے کے قیامت تک کا ہے۔ تو اس سارے ٹائم کو اگر تقسیم کیا جائے تو 5 دور بنتے ہیں، 5 الگ الگ دور بنتے ہیں۔ کتنے دور بنتے ہیں حضرت؟ 5۔ پہلا دور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا دور، وہ دور نبوت ہے، وہ بہترین دور۔ اس امت کے 5 ادوار ہیں، تو پہلا دور دور نبوت، دوسرا دور دور خلافت جو علی منہاج النبوہ ہے، جو پورے نبی کے راستے پہ تھا، وہ دوسرا دور تھا، وہ بھی بہترین تھا، اسلام کی فتوحات اور شان و شوکت کا دور تھا۔ ایک تیسرا دور اس کے بعد آیا، نبوت کا دور مکمل ہوا، خلافت کا دور گزرا، اس کے بعد تیسرا دور ظلم کی بادشاہی کا دور، کاٹ کھا جانے والی حکومتوں کا دور، اقتدار کا دور، وہ آیا، پھر وہ بھی گزر گیا۔ یہ تیسرا دور تھا۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ چوتھا ہے۔ میں اور آپ جس دور میں ہیں یہ چوتھا ہے، اور چوتھے دور کا آخری حصہ یہ کون سا دور ہے؟ یہ والا دور جبر کا، دہشت کا، خوف کی حکمرانی کا دور ہے، یہ وہ دور ہے۔ اور جب تک اللہ چاہے گا یہ دور باقی رہے گا، پھر یہ دور ختم ہونے والا ہے، بالکل آخری سٹیجز پر آ گیا۔ اس کے بعد 5واں دور ہے، وہ کون سا دور ہے؟ وہ بڑا پیارا دور ہے، وہ امام مہدی کے آنے کے بعد، دجال کے قتل ہو جانے کے بعد، عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد کا جو دور ہے، وہ دور دوبارہ خلافت کا دور ہے، جو سنت کے اور نبوت کے طریقے کے مطابق ہے، اور اس میں زمین اپنی برکتوں کو بہت کھول دے گی۔ تو یہ 5 ادوار ہیں اس امت میں، نبی علیہ السلام سے لے کے قیامت تک۔ اور ہم کون سے دور میں ہیں؟ تیسرے، دوسرے؟ چلو شکر ہے، جاگ رہے سارے، جاگ دے رہے نا، ٹھیک ہے جی۔ ہم چوتھے دور میں گزر رہے ہیں، اور چوتھا دور اس میں بہت ہی عجیب جو ہے نا نشانیاں، ابھی میں آپ کو 68 نشانیاں بتاؤں گا، 68 جو پوری ہو چکی ہیں، اور آپ سب گواہی دیں گے کہ ہاں پوری ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد بنیادی اور بڑی بڑی چیزیں آنے والی ہیں، ایک کے بعد دوسری، تیسری۔ یاد رکھیے کہ دجال کے آنے سے قیامت کی چھوٹی نشانیوں کی انتہا اور بڑی نشانیوں کی ابتدا ہوگی۔ دجال خود ایک سنگ میل ہے، ایک عجیب صورتحال ہے۔ غور کریں کیسی عجیب بات ہے۔ ہم مسلمان وہ ہیں کہ ہمارے پاس ماضی، حال اور مستقبل کا علم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہوا ہے، قرآن مجید میں ہے، حدیث کے اندر تفصیلات ہیں، ہمارے پاس پوری روشنی ہے۔ لیکن حال کیا ہے ہمارا؟ ہم کفر کے اندھیروں سے روشنی مانگ رہے ہیں، کفر کی تاریکیوں سے روشنی مانگ رہے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ اب ہماری قسمت خراب ہے نا کہ ہم الٹے چل رہے ہیں،
اب دور حاضر کی 68 علامات کا خلاصہ سن لیجئے، تفصیل میں جائیں گے وقت لگ جائے گا۔ پہلی بات، لوگ نمازوں کی پرواہ نہیں کریں گے۔ میں جتنی باتیں بتاؤں گا نا، اپنے دل ہی دل میں آپ یس یا نو کیجئے گا۔ ان نشانیوں کو جو 1400 سال پہلے نبی علیہ السلام نے اس امت کے پہلے دور میں بتائی تھیں، آپ ان کو سنیں اور بتائیں کہ پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ پہلی نشانی آپ کو کیا بتائی؟ لوگ نماز سے غافل ہو جائیں گے، امانت ضائع کرنے لگیں گے، سود کھانے لگیں گے، جھوٹ کو حلال سمجھیں گے، معمولی بات پر لڑائی خون ریزی، اونچی اونچی عمارتیں، دین بیچ کر دنیا سمیٹیں گے، رشتہ داریاں توڑیں گے، انصاف کمزور ہو جائے گا، جھوٹ سچ بنے گا، سچ جھوٹ بنے گا، لباس ریشم کا ہوگا، ظلم عام ہوگا، طلاق کی کثرت ہوگی، اچانک موت عام ہو جائے گی، خائن کو امانت دار سمجھا جائے گا، امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا، جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا، سچے کو جھوٹا میڈیا یہی کر رہا ہے نا۔ تہمت بہتان لگانا عام ہو جائے گا، بارش ہونے کے بعد بھی گرمی ہوگی، اولاد غم غصے پریشانی کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ کی شان، میری اولاد سے جو ویسے ہوتی نا، ویسے اولاد میری نہیں ہے، اللہ نے روحانی اولاد الحمدللہ خوب دی ہے۔ کافی پرانی بات ہے، میں بڑا پریشان تھا کہ یا اللہ، تو ہوتا نا بڑھاپے میں کیا ہوگا، یہ وہ اس قسم کی باتیں آئیں، پھر یہ حدیث پڑھی کہ قرب قیامت میں بے اولاد خوش ہوں گے، اولاد والے پریشان ہوں گے۔ بے اولاد کو تو ایک ہی غم ہے، اولاد نہیں، اولاد والوں کو کتنے غم ہے گنتی کوئی نہیں۔ یہ حالات جا رہے ہیں۔ اچھا جی، کمینوں کے ٹھاٹھ ہوں گے، شریفوں کا جینا مشکل ہوگا، امیر اور حکمران طبقہ جھوٹ بولے گا، امین امانت دار لوگ خیانت کریں گے، با اثر افراد ظلم والے ہوں گے، علماء اور قاری حضرات یہ بدکاری کی طرف جائیں گے، ان میں ایسے بھی ہوں گے بعض۔ اور لیدر جو ہے نا یہ استعمال ہوگا پہننے کے لیے۔ دل مردار سے زیادہ بدبودار ہو جائیں گے، دلوں کی بدبو مردار سے زیادہ ہو جائے گی۔ اور تیسری بات تو بڑی عجیب، لوگوں کے مزاج انتہائی کڑوے ہو جائیں گے، ایلوا کوڑ تمبا اور یہ کریلا نیم چڑا ساری چیزیں چھوٹی رہ جائیں گی، لوگوں کے مزاج اتنے کڑوے ہو جائیں گے۔ اور سونا عام ہو جائے گا، چاندی کی مانگ ہوگی، گناہ بہت زیادہ ہوں گے، امن کم ہو جائے گا، قرآن مجید کو آراستہ کیا جائے گا، الفاظ اچھے انداز سے پڑھنا، لیکن قرآن کے مقصد یاد نہیں ہوں گے، کہ اس کے حکم پر عمل کرنا یاد نہیں ہوگا، اچھا پڑھنا یاد ہوگا۔ یہ نشانی ہے قیامت کی۔ مساجد میں خوب نقش و نگار کیے جائیں گے، اونچے اونچے مینار بنائے جائیں گے، لیکن دل ہدایت سے خالی ہوں گے، ویران ہوں گے۔ شرابیں پی جائیں گی، شرعی سزاؤں کو معطل کر دیا جائے گا، چور کے ہاتھ کاٹو، زانی کی سنسار کرو، یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی۔ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، مفلس اور محتاج لوگ بادشاہ بن جائیں گے، جیسے لوگوں کے پاس زمینیں ہیں اور وہ جناب کوڑیوں کی قیمت کی تھی وہ کروڑوں اربوں میں چلی گئی۔ تجارت میں عورت مرد کے ساتھ شریک ہو جائے گی، میاں بیوی دونوں تاجر ہوں گے، مرد عورتوں کی نقالی کریں گے، عورت مردوں کی جو ہے مشابہت کریں گی، غیر اللہ کی قسمیں کھائی جائیں گی، تیری ماں کی قسم، تیری جان کی قسم، تیرے فلاں کی قسم، قسم صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ مسلمان جھوٹی گواہی دیں گے، سلام صرف جاننے والوں کو کیا جائے گا، شریعت دینی مقصد کے بغیر حاصل کی جائے گی، پڑھی جائے گی، شریعت کا علم اس میں مقاصد اللہ کو راضی کرنا، دین کی ترویج اور تبلیغ نہیں ہوگی، اپنے مقاصد پورا کرنا ہوگا۔ اور آخرت کے عمل سے دنیا کمائی جائے گی، عمل آخرت کا ہوگا لیکن اصل میں دنیا چاہیے ہوگی۔ مال غنیمت کو ذاتی دولت بنا لیا جائے گا، امانت کو غنیمت سمجھا جائے گا، زکوٰۃ کو تاوان یا ٹیکس سمجھا جائے گا۔ ذلیل ترین آدمی قوم کا سربراہ ہوگا، آدمی اپنے باپ کا نافرمان ہوگا، ماں سے بدسلوکی کرنے لگے گا، باپ سے زیادہ دوست سے محبت ہوگی، اور بیوی کی اطاعت کی جانے لگے گی، دوستوں کو دوستی کے رنگ میں نقصان پہنچایا جائے گا، مسجدوں میں آوازیں بلند ہوں گی، گانے والی عورتیں داشتہ رکھی جائیں گی، گانے والی عورتیں داشتہ رکھی جائیں گی۔ آج کل جو انٹرنیٹ پہ ٹک ٹاک اور مختلف چیزوں کے اوپر ہماری بچیاں اپنے ناچ گانے آوازیں اپنے انداز اپلوڈ کر رہی ہیں، وہ اسی لیے کرتی ہیں کہ بعد میں انہیں کوئی
اپنے لیے رکھ لے. بہت بڑی تعداد ایسی ہے, سارے تو ایسے چلو نہیں ہوں گے, لیکن یہ حدیث سن لیجئے. گانے والی عورتیں داشتہ رکھی جائیں گی, گانے بجانے کا سامان عام ہو جائے گا, شراب کھلے عام ہوگی, ظلم کو فخر سمجھا جائے گا, انصاف بکنے لگے گا. آج ہماری عدالتوں میں انصاف بکتا ہے. پولیس کی کثرت ہو جائے گی, قرآن کو نغمہ سرائی کا ذریعہ بنا لیا جائے گا, اور درندوں کی کھال کے موزے بنیں گے. اور ایک اور نشانی بڑی عجیب, اپنے سے پہلے لوگوں کو برا کہا جائے گا. آج جتنے بھی یہ آ رہے ہیں نا نئے نئے اسکالرز, یا علماء کو اور پچھلے لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں. وہ انجینئر مرزا کو سن لیں, غامدی کو سن لیں, اور کسی کو سن لیں, درجنوں کی تعداد میں پہلوں کو برا کہیں گے. یہ حدیث کی ان میں نشانی بتائی گئی, یا آپ کو 70 کے قریب نشانیاں بتائیں. کیا ان میں سے کوئی نشانی ایسی آپ نے سنی ہے جو آپ سمجھتے ہو کہ ابھی پورا نہیں ہوئی؟ سب پوری ہوگی نا, ہم کہاں بیٹھے ہیں. اور ایک اور حدیث سنیے, فرمایا لوگوں پر ایسا وقت آنے والا ہے کہ اسلام میں سے صرف اس کا نام باقی رہ جائے گا, یعنی عمل نہیں ہوگا, نام کی باتیں ہوں گی. اور قرآن میں صرف اس کے نقوش باقی رہ جائیں گے, الفاظ کو خوبصورت کرنے کی فکر ہوگی, قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کی فکر نہیں ہوگی. قیامت کی نشانیوں میں ایک بہت بڑی نشانی, دریائے فرات کا پانی خشک ہو جائے گا, اور پانی ختم ہو کے اندر سے ایک پہاڑ نکلے گا سونے کا, اور وہ اتنا بڑا پہاڑ ہوگا سونے کا, اور لوگ اس کے لیے جب جائیں گے سونا لینے تو حدیث سن لیجئے, 1000 میں سے 999 قتل ہو جائیں گے, ایک بچے گا. سونے کی لالچ میں جائیں گے. یہ دجلہ اور فرات دونوں دریا ترکی سے بہتے ہوئے, عراق سے گزرتے ہوئے بحیرہ عرب میں گیا کے گرتے ہیں. ترکی سے نکلے, عراق سے گزرے, اور سمندر میں بحیرہ عرب میں گر گئے. آج ترکی نے ایک ڈیم بنایا ہے, اتا ترک ڈیم. کیا نام ہے؟ اتا ترک ڈیم. دنیا کے بڑے ڈیموں میں سے ایک ڈیم ہے, اور اس ڈیم کی جو وسعت ہے 816 کلومیٹر ہے. 816 کلومیٹر مربع کلومیٹر کا وہ ڈیم ہے. ترکی اگر چاہے دریائے فرات کے پانی کو روکنا ابھی روک سکتا ہے. تو یعنی یہ تیاری بھی ہو چکی ہے. صحابہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ فتنوں کے اس معاملے میں ہم کیسے بچیں گے؟ فرمایا کہ قرآن مجید کو تھام لینا, اس کے اندر تم سے پہلوں کے لوگوں کا ذکر ہے, قیامت تک آنے والے حالات کا ذکر ہے, خبر ہے, تمہارے باہمی معاملات کے فیصلے اس میں ہیں. تو قرآن مجید اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے اپنے معاملات کو حل کرنے کے لیے, فتنوں سے بچنے کے لیے. امام مہدی کے آنے سے پہلے جو نشانیاں ہوں گی, فقر و فاقہ عام ہو جائے گا. آج اتنا فقر و فاقہ اور افلاس اور غربت لوگوں میں آ چکا ہے کہ ہم لوگ تو تصور بھی نہیں کر سکتے. لوگوں کے پاس پورا مہینہ پانی اور چاول, یہ ہلکی پھلکی کوئی چیز ہوتی ہے جو بغیر گوشت کے اور بغیر آئل کے پکاتے ہیں, پانی میں پکاتے ہیں. ان کے پاس ڈالڈا خریدنے کے بھی پیسے نہیں ہوتے, ڈالڈا تو قیمتی ہے, عام آئل خریدنے کے بھی پیسے نہیں ہوتے. اتنی لوگوں میں تکلیفیں ہیں. ایک بہت اہم نشانی جس سال امام مہدی نے ظاہر ہونا ہے, جس سال امام مہدی نے ظاہر ہونا ہے, اس سال کی بہت اہم ترین نشانی, 1 رمضان المبارک کو چاند گرہن لگے گا, 15 رمضان المبارک کو سورج گرہن لگے گا. 1 کو چاند لگے گا کہ سورج؟ 1 کو چاند اور 15 کو سورج. یہ علامات قیامت ہے یا روٹین کا میٹر ہے؟ علامات قیامت ہے. اور علامات قیامت کی ایک خاص شان ہے کہ یہ اچانک ہوتی ہے. یہ ناسا کو, اسپارکو کو, کسی فلکیاتی ادارے کو پہلے سے پتہ نہیں چل سکے گا. یہ پوائنٹ یاد رکھنے والا. اب جیسے رمضان میں سورج گرہن کی خبر آ جائے تو لوگ کہتے ہیں لو جی بس وہی بات ہے نا. یہ جو پہلے سے اطلاع شیڈیول کے مطابق چیزیں ہوں گی, یہ روٹین میٹر ہیں. علامات قیامت روٹین میٹر نہیں ہے. اسی لیے تو علامات قیامت ہے اور چھپی ہوئی ہے, مبہم ہے. ہاں جی حافظ صاحب, ٹھیک بات غلط تو نہیں کی؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جب آپ کو ناسا بتائے, کوئی خلائی ادارہ بتائے فلاں دن فلاں رات سورج گرہن چاند گرہن بالکل ہوگا, ٹھیک ہے. ہم یہ کب کہتے نہیں ہوگا, لیکن علامات قیامت میں سے نہیں. وہ تو جب وہ رمضان ہوگا اور رمضان میں دونوں چیزیں ہوں گی تو فلکیات والے بھی حیران ہو جائیں گے, سٹ پٹ آ جائیں گے, ہوا کیا.
اور ابھی جو چاند گرہن آج ہے، سورج گرہن ہے کہ چاند گرہن؟ سورج گرہن ہے۔ او ہو، لوگوں نے تو مشکل بنائی بھی ہوتی ہے۔ مجھے بھی، میری بیگم صاحبہ کو ایک خاتون کا میسیج آیا ہوا کہ جی وہ سورج گرہن ہے تو کیا میرے شوہر مسجد میں نماز پڑھنے چلے جائیں، گھر سے باہر نکلیں، اندر ہی بیٹھے رہیں؟ اور ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اور پھر حاملہ عورتوں کے تو اتنے فون آ جاتے ہیں، اور پتہ نہیں بیمار لوگوں کے، اور کیا کیا فضول باتیں بنائی ہوئی۔ چاند گرہن اور یہ سورج گرہن اللہ کی قدرت ہے، اس سے کسی کو کوئی نفع نقصان نہیں پہنچتا۔ ہاں، اس وقت اللہ کو یاد کرنا، گناہوں سے توبہ کرنا، معافی مانگنا، یہ سنت ہے، اس کا کسی کے اس معاملے سے تعلق نہیں ہے۔ اور خاتون جو پوچھ رہی تھی کہ جی میرے شوہر آج مسجد چلے جائیں، گھر سے نکلیں، وہ بھائی جائے، مسجد ہی میں تو جانا ہے۔ سورج گرہن اور چاند گرہن میں نبی علیہ السلام مسجد ہی میں تو آتے تھے۔ آج ہم کہتے ہیں مسجد ہی تو مسلمانوں کی امن کی جگہ ہے۔ تو امام مہدی کے وقت جو سورج گرہن چاند گرہن ہے، یاد رکھیے گا، اس کو کوئی ادارہ پہلے بتا نہیں سکے گا۔ اسی لیے تو علامات قیامت ہے، روٹین میٹر نہیں ہے۔ یہ جو بتا رہے ہیں روٹین میٹرز بتا رہے ہیں۔ اللہ کرے یہ پوائنٹ ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ اچھا، اس کے بعد اس وقت جو عرب کو حکمران ہوگا اس کا انتقال ہو جائے گا، ہر طرف فتنہ فساد، دوران حج خوب لوٹ مار ہوگی اور خوب خون ریزی ہوگی حج کے دوران، اور 3 شہزادے خزانے لوٹنے کے لیے، اقتدار میں آنے کے لیے آپس میں لڑیں گے، تینوں کو کچھ نہیں ملے گا، نہ خزانہ نہ اقتدار۔ اس حج کے آخر میں امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ اب یہ ساری نشانیاں سننے کے بعد ذرا ذہن میں رکھ لیجئے کہ جو یوٹیوب پہ آ کے کہتے نا میں مہدی ہوں، اس کو ٹھڈے مارنے چاہیے، جو آگے کہے اس کو جوتے مارنے چاہیے، اس کو کوئی بھی عزت سے تھوڑی دینی چاہیے، جوتے مارنے چاہیے۔ اچھا جی، اب ایک روایت ذرا سن لیں دلوں کو تھام کر۔ حضرت علی فرماتے ہیں، روایت ہے ان سے کہ امام مہدی کا ظہور اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ 1/3 افراد کو قتل نہ کر دیا جائے، 1/3 اپنی طبعی موت کو نہ مر جائیں، اور صرف 1/3 باقی رہے، یعنی 100 میں سے 33 باقی رہیں گے، باقی چلے جائیں گے۔ اتنا آسان معاملہ نہیں ہو رہا جناب۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جس وقت نزول ہوگا، وہ کون سی نماز کا وقت ہوگا؟ کون سی؟ فجر کی۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک بتایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو نزول کی جو ٹائمنگ ہے وہ نماز فجر ہے۔ اس وقت امام مہدی کے لیے دمشق کی جامع مسجد میں نماز کی اقامت ہو چکی ہوگی۔ اتنے میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے فرشتوں کے کندھوں پہ سوار ہو کر، آسمان سے تو ویسے ہی آ جائیں گے، دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے کے پاس، وہاں کے فرشتوں وہ لوگوں کو کہیں گے سیڑھی لگاؤ، آسمانوں سے ویسے آ گئے، اب چند فٹ کے لیے سیڑھی کیوں؟ یہ دارالاسباب ہے، یہ دارالاسباب ہے، سیڑھی لگاؤ، سیڑھی لگ گئی، اب وہ نیچے آئیں گے۔ یہاں 2 باتیں الگ الگ سمجھنے کی ہیں۔ نمبر 1، ختم نبوت۔ نبی علیہ السلام نے حدیث میں بتا دیا کہ وہ نماز امام مہدی کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو امام مہدی کہیں گے نماز آپ پڑھیں، ہم کہیں گے نہیں آپ پڑھیں۔ نبی کی موجودگی میں غیر نبی امامت نہیں کرتا، تو وہ نبی بن کے نہیں آئیں گے، امتی بن کے آئیں گے، امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ تو پہلی بات تو یہ ہو گئی، ختم نبوت کا مسئلہ ہو گیا حل۔ دوسرا، امام عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے فجر کے وقت، اور جو فجر میں سویا ہوتا اس کو کیا کہ کب آ جائیں؟ سمجھ میں آئی بات؟ نہیں آئی، گزر گئی اوپر سے۔ بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے فجر کے وقت، اور جو فجر میں سوتا رہتا وہ ادھر ابھی جائیں گے، چلے بھی جائیں گے، سوتے رہے گا، جاگنا پڑے گا۔ اگر نیک بختوں میں ہونا ہے تو فجر میں جاگنا ہوگا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں کچھ ہو جائیں تو ان کا تعارف سب سے پہلے کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، مختصر سا تعارف۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ کیا مطلب؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے۔ حضرت نبی علیہ السلام تمام انبیاء میں آخری نبی ہیں۔ آپ کی نبوت ہمیشہ کے لیے ہے، یہ ختم نہیں ہو جب تک خدا کی خدائی، مصطفیٰ کی مصطفائی، جب تک خدا کی خدائی باقی، مصطفیٰ کی مصطفائی باقی۔ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، ساری پھٹیاں ختم ہو گئی، اپنے اپنے زمانے میں تھیں اور بڑے کمال کی تھیں۔
اب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اب ابد الآباد یہی ہے، اب کوئی دوسرا سلسلہ نہیں۔ تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی علیہ السلام سے تقریباً 550 پونے 600 سال پہلے دنیا میں آئے، بغیر والد کے پیدائش، یہ آپ کی بے مثال ایک شان ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ ماں کی گود میں چھوٹی عمر میں سب سے کلام کیا، اور بہت سارے معجزات اللہ نے آپ کو عطا فرمائے، جس میں ایک بہت اہم مردوں کو زندہ کرنا۔ آپ صاحب شریعت، صاحب کتاب انجیل آپ کو ملی، اور آپ نے جب دعوت دی تو یہودی آپ کے دشمن ہو گئے، انہوں نے آپ کو صلیب چڑھانے کی کوشش کی، اللہ نے حفاظت سے اوپر اٹھا لیا، اور پھر واپس آئیں گے۔ کب آئیں گے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے بتا دیا، قیامت کے قریب دجال سے مقابلہ ہو رہا ہوگا، حضرت مہدی، اور اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور پہلی نماز آپ کس کے پیچھے پڑھیں گے؟ امام مہدی کے پیچھے رضی اللہ تعالیٰ۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو اس کے بعد آپ امت کے معاملات کو، مسلمانوں کی قیادت کو پھر وہ سنبھال لیں گے، پھر امام مہدی نہیں سنبھالیں گے، پھر وہ سنبھالیں گے۔ عیسائی آپ کو دیکھ کر مسلمان ہو جائیں گے، آپ دجال کا، اس کے لشکر کا تعاقب کریں گے، دجال کو قتل کریں گے، یہودیت کو ختم کر دیا جائے گا، اور دجال کو مقام لد، اسرائیل کے اندر ایک علاقہ ہے لد، وہاں پہ قتل کریں گے، اور باقاعدہ آپ انٹرنیٹ پہ دیکھ لیجئے تو آپ کو مل جائے گا، لد غالباً LUD ہے غالباً، تو مل جائے گا آپ کو اسرائیل جہاں پہ یہ قتل ہوگا دجال۔ مرزا قادیانی کو دھوکہ لگ گیا تو لدھیانہ بولتا تھا، وہ لد سے لدھیانہ، ایسے لوگ چکر دیتے ہیں۔ اچھا خیر، تو مقام لد ابھی وہاں پہ ہے، باب لد، مقام لد ادھر اسرائیل میں، فلسطین کی طرف، وہاں پہ ہے، وہاں اس کو ماریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے۔ آج دنیا میں خنزیر کی فارمنگ بے حساب ہو رہی ہے، خوب کھایا پکایا جا رہا ہے، ختم کر دیں گے ٹوٹل۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک کام اور کریں گے، دنیا سے ٹیکس کا نظام ختم کر دیں گے، دنیا سے یہ ٹیکسیشن کا نظام۔ اب ہم کتنے قسم کے ٹیکس دیتے ہیں اویس بھائی؟ بے شمار، انکم ٹیکس ہے، سینٹرل ایکسائز ڈیوٹی ہے، سیلز ٹیکس ہے، گین ٹیکس ہے، ویل ٹیکس ہے، اور بہت سارے سرچارج، اور پتہ نہیں کون سے ٹیکس ہی ٹیکس ہے۔ یہ ٹیکسیشن کا نظام کہاں سے آیا؟ جو ہمارا مروجہ ٹیکسیشن کا نظام ہے، یہ سود کی ناجائز اولاد ہے۔ یہ سود کا نظام یہودیوں کا نظام ہے، سودی معیشت، اور ٹیکسیشن کی جو معیشت ہے یہ یہودی سودی نظام کی ناجائز حرام اولاد ہے، یہ ٹیکسیشن کا نظام۔ اچھا، اسلامی نظام کیا ہے؟ اگر کوئی بتائے تو مزہ آ جائے۔ کل پرسوں بتایا تھا، ایک اسلامی نظام ہے، ایک سودی نظام ہے، ایک ٹیکسیشن کا نظام ہے اور ایک اسلامی نظام۔ اسلامی نظام کیا ہے جی؟ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، سب کو یاد ہے ماشاء اللہ۔ جناب، اسلامی معاشی نظام، اسلامی معاشی نظام زکوٰۃ، صدقات، خیرات، یہ کفارے، یہ فدیے، یہ فطرانے، ہدیے، عطایہ مطلب عطیہ جو ہوتا ہے، یہ سب چیزیں ہیں۔ غلاموں کو آزاد کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، قیدیوں پہ خرچ کرنا، یہ سارا اسلامی نظام ہے۔ اور اس نظام کی اصل کیا ہے؟ کہ حکومت بیت المال بنائے اور لوگوں کو دے۔ حکومت کیا کرے؟ لوگوں کو دے۔ اور جو ٹیکسیشن کا نظام ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ کہ حکومت نظام بنائے اور عوام کا خون نچوڑے۔ کتنا فرق ہے؟ وہ دینے کا نظام ہے، یہ نچوڑنے کا، خون، غریب کا خون نچوڑنے کا نظام ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، یہ ٹیکسیشن کا جو موجودہ نظام ہے، یہ یہودیت اور سود کی معیشت کی حرام اور ناجائز اولاد ہے۔ اس کے اوپر کسی نے تفصیل کرنی ہو تو کبھی بیٹھیے گا۔ ایک کتاب ہے، انشاءاللہ آپ لوگ کبھی نہیں خریدیں گے، کبھی نہیں پڑھیں گے، بتا دیتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے نقوش حیات۔ کیا نام ہے؟ نقوش حیات۔ حضرت شیخ الہند حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ حضرت شیخ الہند حضرت مولانا حسین احمد محمود رحمۃ اللہ علیہ کی نقوش حیات، 200 400 500 میں مل جائے گی، لیکن ہم کبھی نہیں خریدیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگر کوئی خدا نخواستہ خرید لے اور پڑھ لے تو پھر پتہ لگے گا کہ یہ دجالی نظام کیا کیا ہے۔ اس کو ابھی وقت نہیں ہے، ورنہ یہ جو ٹیکسیشن کا نظام ہے یہ ظلم ہے اور اسلامی نظام کے مخالف نظام ہے۔
اور کتنا بڑا سادہ فرق ہے، وہ نظام لوگوں کو دینے کا ہے، یہ لوگوں سے نچوڑنے کا ہے۔ تو آج کل نچوڑا جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا؟ غریب آدمی اس کو کھانے کو کچھ نہیں ہے، وہ 100 روپے کا صابن کہیں سے خریدے گا تو اس میں 25 روپے ٹیکس ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ آپ کیا کریں گے؟ شریعت محمدیہ کو نافذ کریں گے۔ امام مہدی بھی یہی کریں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کریں گے، اتباع سنت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی برکات، اللہ اکبر، ایسا زمانہ، جنت کے مزے آ رہے ہوں گے۔ جنت کے مزے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگ جو اس وقت ہوں گے وہ لیں گے۔ کون سے مزے بتا دوں؟ ہیں بڑی مزیدار باتیں کہ رہنے دوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جنت کے مزے ہوں گے۔ سب سے پہلی بات، تمام لوگوں کے دلوں میں بغض، حسد، کینہ، تکبر، بدگمانی، ساری برائیاں باطنی ختم ہو جائیں گی، سب محبت اور بھائی چارہ۔ آج تو کوئی ایک گھر ایسا ملنا مشکل، پوری زمین ایسی ہوگی۔ پھر امن و امان کا یہ عالم ہوگا، اونٹ، شیر، گیدڑ، جانور، بکری اور چیتے سب ایک جگہ پانی پئیں گے، کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ چھوٹے چھوٹے بچے یہ سانپوں سے کھیلیں گے، سانپ ان کو نہیں ڈسیں گے، کوئی خوف نہیں ہوگا، امن ہی امن ہوگا۔ اور زمین اور آسمان اپنی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ 1 ایکڑ میں 700 من گندم پیدا ہوگی۔ 1 ایکڑ میں ابھی کتنا ہوتی ہے پتہ ہے کسی کو؟ 40 ہو جائے تو بڑی بات ہوتی ہے۔ 1 ایکڑ میں 700 من گندم پیدا ہوگی۔ کدھر جا گیا معاملہ؟ ابھی 40 بھی کہیں کہیں ہوتی ہے، ورنہ 30-35 جو اچھی جگہ ہو، یعنی اتنا اوپر چلا جائے گا سلسلہ۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی اور آپ کی تدفین ہوگی، مسلمان جنازہ پڑھیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں بنے گی بتائیں گے؟ سبحان اللہ، سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روضہ رسول پر ایک نبی علیہ السلام ہو گئے، ایک عیسیٰ علیہ السلام ہو گئے، 2 اور کون ہیں؟ جی، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک واقعہ اور بھی پیش آئے گا، یاجوج ماجوج یہ آئیں گے۔ آج کوئی لوگ کہتے ہیں چائنیز یاجوج ماجوج ہیں، نہیں، ایسا کوئی نہیں۔ کوئی کہتا ہے انسان نہیں ہے، کوئی غیر انسانی مخلوق ہے، ایسا بھی نہیں، انسان ہے۔ یاجوج ماجوج ہے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، جیسے میں اور آپ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ یاجوج ماجوج ہے نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس بن نوح کی اولاد میں سے ہوں گے۔ یہ بڑے فسادی، دنگے والے، مصیبت ڈالنے والے، اللہ کے حکموں کو توڑنے والے، لوگوں کو مصیبت میں ڈالنے والی قوم ہے یاجوج ماجوج۔ ایک مرتبہ صحابہ نے کی ذکر کیا نبی علیہ السلام سے، اب تو بڑے امن کا زمانہ ہے، مکہ بھی فتح ہو گیا، یہ وہ، سکون ہی سکون ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ تم کہتے ہو دشمن نہیں رہے، حالانکہ تم لوگ ہمیشہ اپنے دشمنوں سے جہاد کرتے رہو گے، حتیٰ کہ یاجوج ماجوج نکل آئیں گے۔ پھر ان کی شکل بتائی کہ چھوٹی آنکھیں ہوں گی، چوڑے چہرے ہوں گے، سرخی مائل سیاہ بال ہوں گے، اور بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، موٹے موٹے چہرے ہوں گے۔ تو یاجوج ماجوج کے بارے میں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ انسان ہیں، اولاد آدم میں سے ہیں، کوئی جنات یا کوئی اور مخلوق نہیں۔ دوسری بات، یہ کہاں ہیں؟ قرآن مجید میں اس کا اشارہ ملتا ہے۔ ایک بادشاہ گزرے ہیں ذوالقرنین، وہ جب مطلع الشمس کی طرف چلے گئے نا، جہاں سورج نکلتا ہے، اور وہاں پہ لوگوں کو علاقے فتح کیے، تو وہاں کے لوگوں نے کہا حضرت یہ یاجوج ماجوج سے تو ہماری جان چھوڑا ہے، بڑا تنگ کرتے ہیں۔ تو ادھر 2 بڑے پہاڑ کے اوپر انہوں نے لوہے اور تانبے کی بڑی بڑی دیواریں بنا دی، بہت بڑی، قرآن کے ذکر ہے صد، بڑی عظیم دیوار بنائی۔ دیواریں چین تو کوئی شے ہی کوئی نہیں، کوئی چیز ہی نہیں اس کے سامنے، بڑا مضبوط اور الگ کام۔ اور ان کو وہاں کر دیا بند اندر، ان فسادی لوگوں کو۔ تو چوٹیوں تک 2 پہاڑوں کی، جو ان 2 پہاڑوں کی چوٹیوں تک لوہے اور تانبے کی دیوار بنا دی، جس پر وہ نہ چڑھ سکتے ہیں نہ اس کو نقب لگا سکتے ہیں۔ اچھا جی، یاجوج ماجوج کی تعداد کتنی ہے؟ بہت زیادہ، بہت زیادہ۔ ایک حدیث سنیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک ایسا موقع ہوگا 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا وہ ایک جو جنت میں جانے والا ہوگا کون ہوگا، کن میں سے ہوگا؟ فرمایا تم میں سے ہوگا، باقی یاجوج ماجوج ہوں گے۔ اتنی بڑی تعداد ہے، مسلمانوں سے بڑی تعداد یاجوج ماجوج کی ہے۔ اب یاجوج ماجوج کیا کر رہے ہیں؟
اس کو سمجھ لیجئے. یاجوج ماجوج کے بارے میں بہت ساری فضول اور غلط رپورٹیں اور انٹرنیٹ پہ باتیں ملتی ہیں، تو یہ ستھرا وہ کلام، وہ بات جو آقا نے بتایا وہ سنا رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا؟ یاجوج ماجوج اس دیوار کے پیچھے ہیں، روزانہ صبح اس دیوار کو توڑنے کی، ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، گرانے کی، جو بھی ان کا طریقہ ہے، اور نیچے لے آتے ہیں. مغرب کے وقت ان کو روشنی سورج کی نظر آنے لگتی ہے، وہ بڑا اچھا کل باقی کر کے باہر نکل جائیں گے. صبح آتے ہیں تو پھر وہی تیار اوپر. اب یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا نظام ہے. اب تو ذوالقرنین نہیں ہے. اگلے دن پھر نیچے کرتے ہیں، پھر اوپر، پھر کرتے ہیں، پھر اوپر. یہ کب سے سلسلہ چل رہا ہے؟ آج تک چل رہا ہے، آج بھی ہوا. یہ حدیث میں آ گیا تو ہمیں یقین ہے آج بھی ہوا. کب سے چل رہا ہے؟ ذوالقرنین کب آئے تھے دنیا میں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 550 سال پہلے. تو 550 سال تقریباً وہ ہو گئے، 2000 سال تقریباً یہ ہو گئے، یعنی 2500 سال سے یہی کام چل رہا ہے. ایک رات کیا ہوا جناب، حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات نبی علیہ السلام انتہائی گھبرائے ہوئے میرے پاس آئے، کہنے لگے تباہی ہے عربوں کے لیے اس برائی کی جو قریب آ چکی. تباہی ہے عربوں کے لیے اس برائی کے حوالے سے جو بہت قریب آ چکی. تو کہتی ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ فرمایا کہ یاجوج ماجوج نے اپنی اس دیوار میں سوراخ کر لیا ہے. اور کتنا سوراخ؟ آپ نے وہ اپنا مبارک انگوٹھا اور یہ انگلی ملا کے ایسے حلقہ بنایا کہ اس دیوار میں اتنا سوراخ کر چکے ہیں. یعنی اس دیوار میں ایک سوراخ بھی ہو چکا ہے جو آج سے 1400 سال پہلے ہو چکا. اب کیا ہوگا؟ جب تک اللہ چاہیں گے وہ دیوار دوبارہ ٹھیک ہوتی رہے گی. جب اللہ ان کو نکالنا چاہیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ نکلیں گے، پھر کیا ہوگا کہ وہ باہر آ جائیں گے اور ایک دم تیزی سے آئیں گے اور پانی، ساری دنیا کا پانی پی جائیں گے. اور گزرتے ہوئے بحر تبریہ اسرائیل سے جب گزریں گے، بحر تبریہ کو خوش دیکھیں گے کیونکہ پہلے تو اس میں پانی تھا. پہلا کام وہ سارا پانی پی لیں گے. دوسرا کام وہ اپنے تیر آسمانوں کی طرف چلائیں گے، اور تیر جب واپس آئیں گے اللہ ان تیروں کو اپنی قدرت سے خون آلود کر دیں گے. تیروں پہ خون لگا ہوگا، وہ تو مست ہو جائیں گے. وہ کہیں گے لو جی ہم نے تو زمین والوں پہ بھی غلبہ پا لیا، ہم نے آسمان والوں پہ بھی غلبہ پا لیا. اس طرح کی بات کریں گے. اور اس وقت سختی کا عالم ہوگا اور ایک بیل کا سر 100 دینار سے زیادہ قیمتی ہو جائے گا. یہ بڑی سختی کا وقت درمیان میں ایک ہے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں. اب مسلمان پریشان ہو جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں کوہ طور پر لے جائیں گے. مسلمان کہیں گے حضرت دعا کریں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کروائیں گے، مسلمان آمین کہیں گے. پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما کر یاجوج ماجوج کی گردنوں میں کوئی وائرس، کوئی کیڑا، کوئی ایسی بیماری پیدا کر دیں گے، آنن فانن، ایک لمحے میں سارے مر جائیں گے، ایک بھی نہیں بچے گا، سب ختم. لیکن جب وہ مریں گے تو پوری زمین بھری ہوگی ان کی لاشوں سے. کوئی ایک نیا مسئلہ، یا اللہ آپ کیا کریں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ بختی اونٹوں کے گردنوں کے سائز کے برابر پرندے بھیجیں گے، وہ ان سب کو اٹھا کے جا کے کہیں پھینک دیں گے. کہاں پھینک دیں گے وہ اللہ جانے. اللہ کی زمین صاف ہو جائے گی، بارش ہوگی، اور پھر زمین پھر ایک دم خوبصورت ہو جائے گی. اس وقت کے مزے کیا ہوں گے سنیے. ایک انار پوری جماعت کھا سکے گی، اس کے چھلکوں سے سایہ لے سکیں گے. ایک انار، ایک اونٹنی کا دودھ کئی قبیلوں کے لیے کافی ہو جائے گا. ایک گائے کا دودھ ایک قبیلے کے لیے کافی ہو جائے گا. ایک بکری کا دودھ ایک خاندان کے لیے کافی ہو جائے گا. اور پھر اس کے بعد ایک ہوا چلے گی، جو ایمان والے تو دنیا سے چلے جائیں گے اور بدترین لوگ رہ جائیں گے. اب قیامت کی طرف اور آگے بڑھتے ہیں ہم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال، روزہ مبارک میں تدفین، اور پھر اگلے معاملے کیا ہوں گے جب قیامت اور آگے بڑھے گی، علامات اور آگے بڑھیں گی، قیامت قریب آئے گی. تو آخری زمانے میں دھواں نکلے گا. فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءِ بِدُخَانٍ مُبِينٍ. سورہ دخان 25واں سپارہ. اللہ نے فرمایا کہ ایک دھواں ہوگا جو پوری دنیا کے اوپر چھا جائے گا، اور وہ قیامت کے قریب ہوگا. وہ حقیقی دھواں ہوگا، پوری دنیا پہ چھائے گا، تمام لوگ اس میں پریشان ہوں گے. جیسے بھی کچھ دن پہلے وہ کیا نکلا تھا، فوگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں وہ، اسموگ. دخان والی تو نہیں ہے، لیکن وہ جو دخان ہوگی نا وہ پوری دنیا پہ چھائے گی.
وہ صرف لاہور میں نہیں چھائی ہوئی ہوگی۔ تو خیر اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن کا انتظار کرو جب آسمان سے وہ صاف دھواں نکلے گا، پوری دنیا پہ چھائے گا۔ اس کے بعد ایک اور کام ہوگا، دابۃ الارض، یہ ایک جانور ہے۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ زمین کے اندر سے ایک جانور نکلے گا جس کے بارے میں روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں جو صفا پہاڑی ہے اس کے نیچے سے نکلے گا۔ اس کی عجیب و غریب کیفیت ہوگی، مختلف جانوروں کے مختلف حصوں کا وہ اس کا مشابہت ہوگی، سر کسی جانور کا، پاؤں کسی جانور کا، تو اس کی تفصیلات آتی ہیں۔ تاہم جو اس میں اصل بات ہے نا، اس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ عصا کن کا ہوگا؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا۔ قال هي عصاي اتوكل عليها واهش بها على غنمي۔ اس کے ہاتھ میں عصا ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور انگوٹھی کن کی ہوگی؟ جناب سلیمان علیہ السلام کی۔ وہ کرے گا کیا؟ ہر انسان کی ناک میں نشان لگائے گا، انگوٹھی لگائے گا، کیا لگے گا؟ ہر انسان کی ناک میں۔ جب مسلمان کی ناک پہ لگے گا چہرہ ایمان کے نور سے منور ہو جائے گا، جب کافر کی ناک پہ نشان یا انگلی یا انگوٹھی جو بھی چیز وہ لگائے گا وہ کالا پڑ جائے گا، نشان دہ ہو جائے گا۔ تو اس کا نشان لگانا مومن کو مومن ظاہر کر دے گا، کافر کو کافر۔ اور یہ بھی آخری علامات ہوگی جس کے بعد توبہ قبول ہونا ناممکن رہ جائے گا۔ مغرب سے اس کے بعد پھر سورج طلوع ہوگا، مغرب سے سورج طلوع ہوگا، اور جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ توبہ قبول نہ ہونے کے بارے میں دو باتیں ہیں۔ نمبر ایک، جب تک موت نہ آ جائے، یہ غرغرہ، جب تک سانس میں سانس باقی ہے توبہ قبول، یا اس وقت جو لوگ زندہ ہوں گے جب سورج مغرب سے نکلے گا اس وقت توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے توبہ قبول ہی قبول ہے۔ ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ مکہ مکرمہ ویران ہو جائے گا، مدینہ طیبہ ویران ہو جائے گا، مدینہ میں انسان نہیں رہیں گے، پرندے ہوں گے، سب لوگ وہاں چھوڑ کے نکل جائیں گے، اور مکہ مکرمہ بھی ویران ہو جائے گا، لوگوں میں شر کا غلبہ ہوگا، حتیٰ کہ حج کے لیے کوئی بھی مکہ نہیں آئے گا، دنیا سے حج ختم ہو جائے گا ٹوٹلی، اور ایک سیاہ فام چھوٹی پنڈلیوں والا حبشی حکمران یہ بیت اللہ کو گرا دے گا۔ بہرحال بیت اللہ شریف کو اٹھا لیا جائے گا، حجر اسود کو بھی اٹھا لیا جائے گا کہ حجر اسود بھی جنت سے آیا تھا۔ بیت اللہ شریف کو اٹھا لیا جائے گا، حجر اسود کو اٹھا لیا جائے گا، اور تمام دنیا کی مساجد کو اٹھا لیا جائے گا۔ اب حدیث میں تو مسجدوں کا ذکر ہے، آج میں سوچ رہا تھا یہ جو مدرسے ہیں، خانقاہیں ہیں، تبلیغی مراکز ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہوگا۔ تو سوچتا رہا کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ پھر ایک خیال آیا کہ پتہ نہیں جو چیزیں لوگ وقف کر چکے ہیں شاید وہ اللہ اٹھا لے۔ پھر خیال آیا کہ کوئی مسجد ہی بنانی چاہیے، تو ہمیں بھی مسجدوں میں حصہ ڈالنا چاہیے۔ جو ہماری دنیا کی جائیدادیں ہیں نا یہیں رہ جائیں گی، اگر ہم نے کوئی اللہ کے لیے مسجد کہیں بنا دی، یہ مسجد ہمیں وہاں بھی مل جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ تو تمام دنیا کی مسجدوں کو یہ اٹھا لیا جائے گا، اور قرآن مجید کو اٹھا لیا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اٹھا لیں گے، اور دنیا کے اندر ہدایت کی کوئی مسجد ہدایت کا مرکز، قرآن مجید ہدایت کا مرکز، بیت اللہ شریف ہدایت کا مرکز، یہ ساری چیزیں تو اٹھا لی جائیں گی۔ اب ہدایت کی کوئی چیز باقی ہی نہیں رہے گی۔ اس کے بعد ایک بڑی نرم ہوا چلے گی جو ہر مومن تک پہنچے گی، اور ہر مومن کا انتقال ہو جائے گا، کوئی مومن دنیا میں باقی نہیں رہے گا، اور دنیا میں اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہیں بچے گا۔ ہر اسرافیل علیہ السلام کے ہاتھ میں سور ہے، اور آرڈر ان کو یہ ہے کہ جب آواز سنو لفظ اللہ کی رک جانا، 40 سال میرا نام لیا ہے، 40 سال تک سور مت پھونکنا۔ پھر دوسری آواز کوئی اور دے اللہ، پھر کوئی بولے اللہ، پھر کوئی بولے اللہ، تو جب تک اللہ اللہ سنو تو آخری اللہ کے 40 سال تک یہ کام ہوگا۔ ایک دفعہ سب کہتے ہیں اللہ، تو جو اللہ ہم نے کہہ دیا 40 سال دور ہو گئی۔ اب لوگ جب تک اللہ اللہ کرتے رہیں گے یہ زمین قائم رہے گی اور قیامت نہیں آئے گی۔ دیکھیں دنیا میں کسی کو کوئی پریشانی آ جائے نا، کوئی زلزلہ آ جائے، کوئی سیلاب آ جائے، کوئی بہت بڑا حادثہ ہو جائے، کیا کہتے ہیں؟ قیامت آ گئی۔ سنتے ہیں نا آپ لوگ ایسا کہ بہت بڑی مشکل آ گئی، اور خود قیامت کتنی بڑی مشکل ہے، اس سے بڑی مصیبت اور کوئی زمین پہ نہیں آنے والی جو قیامت ہے، اسی لیے تو قیامت کہتے ہیں اس کو۔ اب سمجھیں لفظ اللہ میں کتنی قدرت ہے
لفظ اللہ کے اندر کتنی پاور ہے کہ قیامت تک جیسی بڑی مصیبت کو روکا ہوا ہے. لفظ اللہ زبان سے کتنی نرمی سے نکل جاتا، اللہ کتنی آسانی سے نکل جاتا ہے، لیکن اس آرام سے نکلنے والے لفظ اللہ میں نہ وقت لگ رہا، نہ پیسہ لگ رہا، نہ قوت لگ رہی، اللہ زبان سے نکلا نا اللہ، اس نے قیامت جیسی مصیبت کو آنے سے زمین پر روک دیا. اب سمجھیں، جو لفظ اللہ قیامت تک جیسی مصیبت کو روک سکتا ہے، اگر ہم روز اللہ اللہ کریں گے تو ہماری پریشانیوں کو کیوں نہیں روک سکتا؟ ہماری پریشانیاں قیامت جیسی تو نہیں ہیں. تو مومنین نرم ہوا سے انتقال کر جائیں گے، لفظ اللہ کہنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور زمین کے اندر صرف اشرار ہوں گے، شریر لوگ ہوں گے، شریروں کے بھی بڑے شریر. توحید کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، کفر اور دنیا کے اندر صرف بے حیائی اور بے غیرتی، اس ہم جنس پرستی، یہ ٹک ٹاک، ان چیزوں کا رواج ہوگا، یہ سب کچھ ہوگا. ایسے شریر ترین لوگوں پہ جب اللہ کہنے والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی مسجد مدرسہ نہیں ہوگا، کوئی خانقاہ، کوئی دین کی محنت کرنے والا نہیں ہوگا، پھر قیامت قائم ہوگی. اس کے بعد لوگوں کو محشر کی طرف ہانکا جائے گا، لے کے جایا جائے گا. یمن سے ایک آگ نکلے گی اور لوگوں کو لے کے جائے گی محشر کے میدان. محشر کا میدان کون سا ہوگا؟ قذافی اسٹیڈیم؟ یہ چھوٹا ہے، وہ کراچی والا نیشنل اسٹیڈیم بڑا ہے، وہ ہوگا؟ چولستان کا صحرا ہوگا؟ کون سا ہوگا؟ میدان عرفات؟ نہیں، ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا. محشر کا میدان شام کا میدان بنے گا، شام کی سرزمین، یہاں پہ قیامت قائم ہوگی. بہت لوگ یہ غلط فہمی میں چلے جاتے ہیں کہ میدان عرفات نہیں، جو محققین کی بات ہے وہ شام کی سرزمین ہوگی جہاں یہ قیامت کا سلسلہ قائم ہوگا. ایک آگ نکلے گی اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت کے حکم سے سور پھونکا جائے گا. حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ سور پھونکو. سور کیا ہے؟ ایک خوفناک چیخ، ایک چنگھاڑ، ایک چیخ جس سے پوری کائنات میں زلزلہ آ جائے گا، اور وہ ہر طرف زلزلہ ہوگا، پوری کائنات میں زلزلہ ہوگا. اس کے ابتدائی جھٹکے اتنے سخت ہوں گے کہ مائیں اپنے حمل گرا دیں گی، اور لگ رہا ہوگا کہ لوگ نشے میں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے. اور اس چیخ اور زلزلے کی شدت بڑھتی چلی جائے گی، جتنی وہ آواز بڑھتی چلی جائے گی تمام انسان مرنا شروع ہو جائیں گے، ہر جاندار مر جائے گا، حتیٰ کہ کوئی ایک بھی زمین پہ جاندار باقی نہیں بچے گا. یہ زمین پھٹ جائے گی، پہاڑ بڑے بڑے، یہ ہمالیہ، یہ کیٹو، یہ ماؤنٹ ایوریسٹ، یہ بڑے بڑے پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہواؤں میں اڑے ہوں گے. آسمان ٹوٹ پھوٹ جائے گا، ستارے گر جائیں گے، سورج کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور یہ چاند گر جائے گا، اور زمین کے ٹکڑے، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، اور پوری دنیا تتر بتر ہو جائے گی، اور ہر چیز کے پرخچے اڑ جائیں گے. یہ سارا نظام، یہ نظام شمسی، یہ جو اللہ نے کائنات بنائی ہوئی ہے، یہ مکمل طور پر فنا ہو کے مکمل ختم ہو جائے گی. تو یہ دن کی اوقات، یہ معاملات نہایت قریب آ گئے ہیں، یہ سب کچھ بہت قریب ہے. اللہ فرماتے ہیں اقتربت الساعہ، قیامت تو آ چکی ہے، ماضی کا صیغہ. اس آیت میں اقتربت، قیامت آ چکی ہے. اقتربت الساعۃ وانشق القمر، تو بس انتہائی معاملہ قریب ہے بھائی. یاد رکھیے، اسلام یہ دنیا کا واحد مذہب ہے جس نے یہ ساری باتیں سچی بتائی ہیں. یہودیت کے پاس، عیسائیوں کے پاس، دوسروں کے پاس سوائے ڈھکوسلے کے کچھ نہیں ہے. وہ 4 گائے کیا 4000 گائے ذبح کر دے، کچھ نہیں ہوگا. اور مسجد اقصی کے حوالے سے جو لوگ سوچتے ہیں نا کہ یہ گرا دی جائے گی، انشاءاللہ یہ نہیں گرائی جا سکے گی. مسجد اقصی نہیں گرا سکیں گے یہ، انشاءاللہ العزیز، کچھ بھی کر لیں. اب ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ اچھا، 1-2 نہیں، کئی نو مسلم پادری اور ایسے لوگ جو اپنے مذہب کی بڑی اعلیٰ پیمانے پہ تبلیغ کرنے والے، یہ جب مسلمان ہوئے نا، کئی ان کے انٹرویو لیے گئے تو ان کی چند باتوں کا خلاصہ میں بتاتا ہوں. ایک پادری باہر کہیں مسلمان ہوئے، ان سے کسی نے پوچھا، ایک مفتی صاحب نے، کہ بھی جب آپ ادھر دین کی محنت، اپنے عیسائیت کی محنت کر رہے تھے اور فلاں کر رہے تھے،
تو آپ کو مسلمانوں میں سے کون سب سے زیادہ اپنے لیے مشکل ٹارگیٹ لگتا تھا؟ تو پوائنٹ کا سوال ہے، مزیدار سوال ہے نہیں؟ ایک نو مسلم سے پوچھا جو باقاعدہ مسلمانوں کے خلاف محنت کرتا اپنے دین کی، ان سے جب وہ مسلمان ہو گئے تو پوچھا بتائیں، تو انہوں نے کہا کہ جو جہاد کرنے والے ہیں ان کا توڑ ہمارے پاس کوئی نہیں، اور وہ علماء جو لوگوں کو مسجد کی طرف لانے والے ہیں، یہ ایک عیسائی پادری جو مسلمان ہوا اس کی بات بتا رہا ہوں، انہوں نے کہا جہاد کرنے والے ہمیں سب سے زیادہ خطرہ ان سے ہے، ان کا کوئی توڑ ہمارے پاس نہیں ہے، جو مرنے کے لیے تیار ہے پیچھے کیا رہ گیا؟ ہم تو عورت دے کے، مال دے کے، لالچ دے کے، دھوکہ دے کے، کیا کہتے ہیں، خوف سے کسی بھی طرح بندے کو کر کے اپنا کام نکالنے کے عادی ہیں، جو خود ہی مرنے کے لیے تیار ہو تو اس سے کیا کرے کہ جی یہاں ہمارا داؤ نہیں چلتا۔ دوسرا کہ وہ علماء جو مسلمانوں کو مسجد کی طرف لے کر آتے ہیں اور نبی کے اتباع کی طرف لاتے ہیں، یہ ہمارے دشمن ہیں۔ اور آج آپ کا باطل میڈیا، ہمارا باطل میڈیا ہمیں علماء سے دور کر رہا ہے۔ کافر جب وہ کفر میں تھے تو انہوں نے یہ کہا۔ اسی طرح میں نے ایک بیان میں سنا، غالباً مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان تھا، غالباً جو اب یاد آ رہا ہے، تو کوئی صاحب عیسائی سے مسلمان ہوئے اور رائیونڈ میں ان کی ملاقات ہوئی، غالباً حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہ عالیہ کی، ان کے بیان میں سنا، ان کی ہوئی یا کنی کی ہوئی، تو بہرحال رائیونڈ مرکز میں ایک ان نو مسلم مسلمان سے ہوئی ملاقات جو پہلے عیسائی تھے۔ ان سے پوچھا کہ آپ کو مسلمانوں کی سب سے زیادہ چیز کون سی ہیبت اور غیب لگتی ہے؟ کیا چیز آپ کو لگتی ہے مسلمانوں کے اندر، ایسی کیا چیز ہے جو آپ کو پہلے ڈراتی تھی؟ بھائی یہ جو ان کا حلیہ ہے نا، سر پہ پگڑی، ٹخنے ننگے، کرتے لمبے، ان سے ہم ڈرتے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت مشکل کام ہوتا ہے، ان سے ہمیں خوف آتا ہے۔ یعنی اتباع سنت کے اندر کشش ہے، ہیبت ہے، مردانہ وقار ہے۔ جب چہرے پہ داڑھی نہ رہی، سر پہ پگڑی نہ رہی، پینٹ شرٹ آ گئی اور وہ چیزیں آ گئیں، وہ سارے وقار وقور گئے، وہ کہتے ہیں ساڈے ورگے لگتا ہے ویکھن چو، ٹھیک ہے ایمان والا، وہ خطرہ کوئی نہیں رہتا۔ لیکن وہ جب دیکھتے ہیں کسی کو سر پہ پگڑی ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، ٹخنے ننگے ہیں، لمبے کرتے سنت کے مطابق پہنے ہوئے ہیں، وہ ان کے لیے ایک رعب کی کیفیت ہے۔ رعب یہ اللہ ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ وہاں سے آتا ہے جہاں سے اگلے کو گمان بھی نہیں ہوتا، اللہ وہاں سے رعب ڈال دیتے۔ ایک جگہ جہاد ہو رہا تھا تو مسلمانوں کو کامیابی نہ ہوئی، لڑائی ہو رہی ہے، کامیابی نہ ہوئی، بڑے پریشان ہوئے، کیا کریں۔ اب لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس قوت نہیں ہے، ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں۔ اب ایمان اور مادیت کی جنگ میں ایمان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب اس جنگ میں کیا ہوا؟ مسلمانوں کو فتح نہیں ہو رہی، لڑائی بھی خوب ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، تو مسلمانوں کے جو سردار تھے وہ سب کو لے کے بیٹھے کہ بھائی غور کرو کیا مسئلہ ہے۔ تو پھر پتہ لگا کہ آج کل یہ سنت انہوں نے چھوڑی ہوئی، مسواک نہیں کر رہے۔ جب تحقیق ہو گئی واقعی پورا لشکر مسواک نہیں کر رہا، دشمن سامنے موجود ہے ہتھیار سے لیس، انہوں نے کہا مسواک کرو۔ اب پوری فوج باقاعدہ مسواک کر رہی تھی۔ جب سب نے مسواک کرنی شروع کی، اس سنت کا رعب اللہ نے کافروں کے دلوں میں ایسا ڈالا کہ ان کی کھوپڑی میں یہ آیا کہ یہ تو ہمیں کچا چبانے کی تیاری کر رہے ہیں، اور میدان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ جو تلوار سے نہ شکست کھا رہے تھے، جو تلوار کا مقابلہ کر رہے تھے، وہ مسواک لکڑی کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ کاش مسلمانوں کو ان باتوں کا پتہ لگ جائے۔ اب کرنے والے کام کیا ہے؟ یہ جو بیانات علامات قیامت کے ہوئے، کیونکہ کافی ہو بھی گئی ہیں لیکن بہت رہ بھی گئی ہیں، تو انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ اب کرنے والے کام کیا ہے؟ سب سے پہلی بات، سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات روزانہ پابندی سے، سورہ کہف کی پہلی 10 آیات روزانہ پابندی سے۔ اب یہ پابندی کیسے ہو؟ اس کے لیے کچھ اشارے دے دیتا ہوں، اپنے حساب سے کوئی ترتیب بنا لیں۔ خلاصہ یہ کہ روز پڑھے۔ مثال کے طور پر دن کی 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو کسی ایک نماز میں ان 10 آیتوں کو پڑھ لیں۔ ہم طے کر لیں گے یار روز ظہر میں پڑھنی ہے، تو خود بخود آٹومیٹیکلی پابندی ہو جائے گی، ناغہ نہیں ہوگی۔
یا ہم رات کو گھر میں داخل ہوتے ہیں یا صبح گھر سے نکلتے ہیں یا آفس پہنچتے ہیں، بس یہ کام یہ کرنے، اس کے ساتھ میں نے اس کو جوڑ دینا ہے، گھر میں داخل ہوں گا یہ پڑھنا ہے، ایک پکی گرپ ہو جائے گی۔ دوسرا، سورہ کہف کی 10 آیات پینافلیکس پہ لکھوا لیں، اوپر وہ حدیث اور ریفرنس کے ساتھ، اور نیچے 10 آیتیں لکھی ہوئی ہوں پینافلیکس پہ، آپ کے کمرے میں، گھر میں، کالج میں، اسکول میں، مدرسے میں، مسجد میں، فیکٹری میں، کہاں، ہر جگہ لگائیں۔ آپ خود بھی پڑھیں گے، جو دیکھے گا وہ بھی پڑھ لے گا۔ تو یہ ہونا چاہیے کہ نہیں، کوئی غلط بات تو نہیں کہہ دی۔ سورہ کہف کی 10 آیات اگر گھر میں لکھی بھی ہوں، جس طرح فریم ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے 99 نام لکھے ہوئے، تو ایسے فریم بنوائے جائیں بھائی۔ سورہ کہف کی 10 آیات لکھی ہوئی، اوپر حدیث لکھی ہوئی، وہ فریم اچھا سا خوبصورت سا بن جائے، وہ گھروں میں لگائیں۔ ہو سکتا ہے نا، تحفے میں وہ دے دی جائیں، مطلب کوئی بھی طریقہ اپنائیں، یہ میں آئیڈیا دے رہا ہوں، اور اس سے بہتر کوئی آئیڈیا سمجھ میں آئے وہ کر لیں۔ خلاصہ یہ پڑھنا ہے۔ اچھا کتنی دیر لگتی ہے جی حافظ صاحب سورہ کہف کا پہلے رکوع پڑھنے میں؟ 10 آیتیں 1 منٹ بمشکل 45-50 سیکنڈ کا سلسلہ ہے، چلو منٹ لگ جائے گا، 2 بھی کسی کے لگ جائیں کسی کے، تو برا سودا تو نہیں ہے کہ دجال سے بچ جائے۔ اچھا، سورہ کہف کی جو ابتدائی 10 آیات پابندی سے روز پڑھے گا، اللہ کس چیز سے بچائیں گے؟ دجال کے فتنے سے، ٹھیک ہے؟ اور دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ، اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں، یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ اب غور کریں، جب سورہ کہف کی پہلی 10 آیات روز پابندی سے پڑھنے میں اتنی تاثیر ہے کہ دجال جیسے عظیم فتنے سے انسان کو بچا لیں گے، تو اس سے پہلے جتنے بھی فتنے ہیں ان سے بھی اللہ بچا لیں گے۔ جو بڑے سے بچا لیں گے تو چھوٹے سے کیوں نہیں بچا سکے گی؟ تو فتنوں سے بچنے کے لیے اپنی اولادوں کو بھی یاد کروائیں، ان کو بھی پابندی کروائیں۔ اچھا، تیسری بات، پہلی بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات، سورہ کہف ہر جمعے کو پوری سورت پڑھنے کا سلسلہ بنائیں، 10 منٹ کا کام ہے سارا، کم و بیش۔ سورہ کہف ہر جمعے کو پابندی کے ساتھ پڑھنا۔ سورہ یاسین کی آپ نے کتابی صورت دیکھی نا، کتابچے آتے ہیں چھوٹے چھوٹے، صرف سورہ یاسین لکھی ہوتی ہے، دیکھیے یہ سب نے، سورہ کہف کے بھی ایسے ہونے چاہیے۔ گھروں میں، مسجدوں میں، ہمارے پاس آفیسز میں وہ رکھی ہونی چاہیے، جمعے کے دن کھولا پڑھ لیا، پورا قرآن مجید کھول کے پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، نہیں تو اس کو کھول کے پڑھ لیا، وہ چھپوانی چاہیے، وہ لوگوں کے پاس ہونی چاہیے سورہ کہف۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد تیسرا عمل کیا ہے؟ تسبیحات، تسبیحات فاطمہ ہر نماز کے بعد، رات کو سوتے ہوئے، اور جو ہے وہ تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، اللہ کا ذکر۔ یہ اب یہ کیوں؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ دجال کے پاس غذا پانی کے پہاڑ ہوں گے، ذخائر ہوں گے، کسی کو نہیں دے گا، مومنین کو نہیں دے گا، اپنوں کو دے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ مومن پھر کھائیں گے پیئیں گے، سارا کچھ تو اس کے پاس ہوگا، یہ کیا کریں گے، ان کا گزارا کیسے ہوگا؟ فرمایا جس طرح فرشتوں کی غذا ہے نا، اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، تو مسلمان جب اللہ کی تمجید، توحید، اللہ کی وحدانیت، تحلیل اور تسبیح بیان کریں گے، یہ ان کی روحانی غذا بھی بنے گی، جسمانی بھی بنے گی۔ روٹی کے بغیر گزارا ہو جائے گا، پانی کے بغیر گزارا ہو جائے گا، روٹی پانی کا متبادل سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر بن جائے گا۔ تو یہ ایسا نہیں کہ دجال آئے گا، روٹی بند ہو گئی، پڑھنا شروع کریں گے، نہ نہ نہ، ایسی کوئی کہانی نہیں۔ آج سے پڑھیں گے تو سب پڑھ سکیں گے، بندہ کہے نہیں اسی وقت پڑھوں گا میں، تو اس وقت پھر توفیق ملنا مشکل ہوگا۔ آج سے عادت بنائیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے دجال کو دیکھو تو کیا کرو، اس کے چہرے پہ تھوک دو اور پہلی 10 آیات پڑھو۔ آج کوئی کہے کہ جاؤ اور امریکہ کے صدر کے چہرے پہ جا کے تھوک دو، ہے کوئی مائی کا لال؟ وہ تو امریکہ کے صدر سے بڑا ہوگا، امریکہ کے صدر کا بھی صدر ہوگا وہ دجال تو سارے باطل کا بادشاہ ہوگا، اس کے چہرے پہ جا کے تھوکنا کو آسان ہوگا؟ ہاں، جو سورہ کہف کی آیات پڑھتا رہے گا، اللہ اسے ایمانی قوت دیں گے، کرے گا وہ۔ حدیث کے اندر آ جائے تھوکنا اور یہ آیات پڑھنا اللہ بچائیں گے، تو جب اللہ بچائیں گے تو پھر ہم یہ کرے گا۔ ان کے ساتھ اور کیا کرنا ہے؟ پہلی 10 آیات سورہ کہف، تسبیح وغیرہ ہو گئی۔ چوتھی چیز اتباع سنت،
ہر کام سنت کے مطابق کرنا، یہ بڑا مشکل کام ہے. ہماری شادی بیاہ، ہمارے سارے معاملات سنت کے مطابق ہوں، اس کی کوشش کرنا. 5ویں بات، علماء کی صحبت، نیک لوگوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ، دین کی محنت کرنے والوں کے ساتھ اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو جوڑنا، اپنا جان مال وقت قربان کر دینا ان کے اوپر، دین کے کاموں کے اوپر، دین کے شعبوں کے اوپر، دین کی محنت کے اوپر. کیونکہ امام مہدی کو پہچاننے والے علماء ہوں گے، اور جو علماء کے ساتھی ہوں گے وہی ان کے ساتھ امام مہدی کی بیعت کریں گے. تو یہ چند چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی ہے، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا وقت فجر کا ہے، جو فجر میں سو رہا ہوگا اس کی تو ملاقات نہیں ہوگی پھر. تو ہم ان باتوں کو سمجھیں اور عمل میں لائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.